بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اپنے پروگرام بات چیت میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، علماء کرام کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ سے معروف رہا ہے اور مجموعی طور پر عالم دین اور عام انسان کے درمیان میں آپس میں عزت، احترام، محبت جو ہے وہ آج بھی قائم ہے. آج بھی عالم دین کے گرد لوگوں کا ہجوم رہتا ہے جو ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی آواز پہ لبیک بھی کہتے ہیں. لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ بہت سے ہٹ کنڈے آزما رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ غلط لی جا رہی ہیں اور لی گئی ہیں. اسی چیز کو سامنے ابھارنے کے لیے، سامنے رکھنے کے لیے کہ ایک عالم کا کردار جو ہے وہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے اور امت کے جوڑ کے لیے خصوصی طور پہ ایک عالم کا کردار جو ہے وہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اسی سلسلے میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں اسٹوڈیو میں جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ مولانا عبدالوہاب انجم صاحب ہیں، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، مولانا یحییٰ علی سیرات صاحب، حافظ ثاقب محمود صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب، جیسے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے امت کے جوڑ میں علماء کرام کا کردار، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایک عالم ہونا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ کس طرح سے پیش کی گئی ہے، کس طرح سے سامنے لائی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ نے سب سے پہلے جو سوال کیا ہے وہ بہت ہی اہم اور ایک مقدمہ سمجھا جائے اس آج کے پروگرام میں. سوال یہ ہے کہ عالم کس کو کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں عالم کی فضیلت، ان کے فضائل وغیرہ کیا وارد ہوئے ہیں. تو پہلی جو بات ہے کہ عالم کس کو کہتے ہیں. عالم کا لغوی معنی تو ہے جاننا، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی. لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آج جو عرف میں لوگ، معاشرے میں لوگ، سوسائٹی میں لوگ پوچھتے ہیں یا جو سمجھا جاتا ہے کہ عالم کیا ہوتا ہے، تو اس کی تعریف کچھ اس انداز سے کی جائے کہ اللہ رب العزت کی تعلیمات جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں ان کو جاننا اور ان تعلیمات کو سلف صالحین کے فہم کے ساتھ سمجھنا اور اس پر عمل کر کے دعوت دینا، یہ ہے ایک عالم کی تعریف اور یہ ہے عالم کا ایک اصل مقصد. یعنی قرآن و حدیث کو جانے اور اس قرآن و حدیث کو صحابہ کرام، سلف صالحین کے فہم پر، ان پر سمجھے اور پھر اسی چیز کی لوگوں کو دعوت دے، یہ ہے ایک عالم. اب دوسرا جو اس کا جز ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے فضائل، یعنی قرآن و حدیث میں کیا ان کے فضائل وارد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو یہ بات ایک سورج کی طرح یہاں ہے، واضح ہے
کہ علماء کا کردار اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر کیا اور آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث نبویہ میں بھی ذکر کیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جو لوگ انفارمیشن رکھتے ہیں، تعلیمات کو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں، کیا دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہام انکاری ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، علم رکھنے والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات ایک جس کو کہتے ہیں کہ عام انسان بھی اس کو سمجھ لیتا ہے کہ جو انسان کسی چیز کے بارے میں، یہ نہیں کہ صرف اس نے شریعت اسلامیہ کی احکامات کو جانا ہو، آپ ویسے کوئی علوم لے لیجئے، کوئی ہسٹری کو جان رہا ہے یا کوئی فزکس کو جان رہا ہے، آپ اس کا اور دوسرے کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا جاننے والے، دین کا علم رکھنے والے اور دین کا علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ملا کہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک اہمیت اجاگر کی، یعنی ایک ہمیں اجاگر کس انداز سے کیا؟ سوال کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کا پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، تو اگر طالب علموں کو متوجہ کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کوئی پیش کر دیا جاتا ہے یا اس چیز کو آسانی سے سمجھانے کے لیے اسی طرح کا کوئی سوال کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ بالکل۔ فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کیا دونوں کے درمیان کو موازنہ ہے؟ تو جواب کیا ملا کہ نہیں ہو سکتے۔ تو کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خود اور اللہ رب العزت کے فرشتے اور علم رکھنے والے جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان سب نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بھی یہ گواہی دی ہے اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے اور علم والوں نے، وہ علم والے جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے علماء کا یہاں تذکرہ کیا ہے، لیکن کیا انداز ہے یہاں تذکرہ کرنے کا علماء کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی کہا کہ اللہ رب العزت بھی گواہی دے رہے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ مطلب ایک لائن میں، ایک یعنی داغے میں پرو کے رکھ دیا۔ تو دوسری بات کہ جب اللہ رب العزت نے گواہی دی تو کس چیز پر دی، یہ بھی ایک بات ہے، یعنی گواہی بھی گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ اب گواہی کس پر ہو رہی ہے؟ وہ ہے عقیدہ توحید پر، کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، اہل سنہ کے بڑے امام، انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس آیت سے 10 وجوہات بیان کیے ہیں جس سے علماء کی ایک شان بنتی ہے، ایک منزلت بنتی ہے۔ یعنی ایک آیت سے 10 وجوہات پر 10 ایسے طریقے ہیں، 10 ایسی باتیں ہیں جس سے علماء کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے ساتھ ان کو گواہ بنایا ہے، فرشتوں کے ساتھ ملا دیا ہے، لیکن بات یاد رکھنی ہے، فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، علماء وہ کہ جو انصاف پر کھڑے ہیں، تعصب کا شکار نہیں، فرقہ واریت کا شکار نہیں، اپنے اندر فسادی ذہن نہیں، لوگوں کو تجمع کرنے کا مقصد ہے ان کا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات کو آپ یعنی کہ مد نظر رکھ کر وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہاں مولانا صاحب آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جزاکم اللہ۔ جی اچھا مولانا صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے امت کے جوڑ میں علماء کرام کا کردار۔ تو اس میں آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ایک بات کریں، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ امت اسلامیہ کا تصور ہے کیا، اور امت کے آپس میں مل کر اتفاق و اتحاد سے رہنے کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے ان کی امت ہیں۔ البتہ فرق کیا گیا ہے کہ جو ان کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو امت دعوت اور امت اجابت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان لائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، یہ لوگ امت مسلمہ کہلاتے ہیں، چاہے یہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں آباد ہو۔ اور ان کے درمیان ایک اتحاد اور یگانگت کا ایک رشتہ ہے، اور وہ اسلام کا رشتہ ہے، اللہ جل شانہ کی توحید کا رشتہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا رشتہ ہے۔ یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ یہ دنیا کی باقی تمام نسبتوں پر حاوی ہے، اور کوئی علاقائی، صوبائی، لسانی اور یا کسی قسم کی فرقہ وارانہ نسبت کبھی بھی اس نسبت پر جو اسلام کی نسبت ہے اس پر غالب نہیں آ سکتی اور نہ آنی چاہیے۔ تو امت کا یہ تصور ہے جو ہم کو قرن اول سے ملا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے امت بن کر دکھایا تھا، چاہے حبش کے بلال ہوں یا روم کے صہیب ہوں یا فارس کے سلمان ہوں یا قریش ہوں یا انصار ہوں یا دیگر قبائل کے لوگ ہوں، جہاں سے بھی جو آئے تھے یا اسلام کا پیغام دے کر صحابہ جہاں بھی گئے تھے، تو ان سب کو اسلام کے اس حقیقی پیغام کے ساتھ جوڑا اور دیگر تمام نسبتوں پر اسلام کی اس نسبت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت کی اس نسبت کو غالب کر کے دکھایا۔ صحیح، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا مولانا صاحب، علماء کرام کا کردار جو ہے وہ پیش ہے اور سب کے سامنے ہے، لیکن آج کل اسلام دشمن کا جو ایک مشن ہے کہ ایک عام انسان کو علماء کرام سے متنفر کرایا جائے، اور اس کے لیے وہ خاص محنت بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو اور خاص طور پہ ایک عالم کو اپنا کردار، اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھانی چاہیے؟ علماء کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، تو اس امت کے نگہبان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ امور اس امت کے اتحاد کے اور اس کے اتفاق کے اور کلمت المسلمین کو متفق رکھنے کے اپنے ورثاء کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس ذمہ داری کو بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑے حسن کے ساتھ نبھایا تھا، اور ہر دور کے علماء ربانیین کا یہ کام رہا ہے کہ انہوں نے امت کے اتحاد پر اور اس کو اکٹھا کرنے پر اور ان اصولوں پر اکٹھا کرنے پر جن اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع فرمایا تھا، یہ کام علماء نے ہر دور میں کیا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ چھوٹے موٹے فروعی اختلافات کو اپنے درمیان کسی نفرت کی دیوار کا باعث نہ بننے دیا جائے، اور کسی ایسی تقسیم کا یا تفریق کا یا کسی اختلاف اور ایسے انتشار کا ماحول ہرگز نہ بنایا جائے جس سے امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے، امت ٹوٹتی ہو، جس سے لوگوں کے دل آپس میں میلے ہوتے ہیں، دل پھٹتے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہو، عناد کا ماحول جس سے بنتا ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے، اگر دعوت معروفات کی دی جائے تو یہ اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی دعوت ایک خاص انداز میں دیتے ہیں اور جن چیزوں میں جو چیزیں اجتہاد کا مجال ہے اس پر جب ہم اختلاف پیدا کرتے ہیں تو اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے
امر بالمعروف کا حکم ہے. دعوت معروفات کی یعنی جو متفق علیہ چیزیں ہیں اس کی دعوت دینی چاہیے، اس کی طرف بلانا چاہیے، اور جو متفق علیہ منکرات ہیں اس سے روکنا چاہیے، اس سے منع کرنا چاہیے. اور جو امور اجتہادیہ ہیں جس میں فقہائے کرام کا اجتہاد کام کرتا ہے اور چلا ہے، اس میں اگر آراء میں اختلاف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ فرقہ واریت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیقی اور اجتہادی مناہج ہیں. اس کے ہونے سے کسی یہ ایک علمی سرگرمی ہے، یہ کوئی منفی کام نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی امت متحد اور متفق رہی ہے اور اب بھی رہ سکتی ہے. تو علماء کرام سے اس حوالے سے یقیناً ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کے رویے کی توقع ہے، اور ان کو اپنے اس رویے کو اپنے ان حالات کے تناظر میں انہی رویوں کو اختیار کرنا چاہیے. صحیح. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جزاکم اللہ خیر. جی مولانا صاحب، مفتی صاحب نے جس طرح سے ابھی فرمایا کہ جو بھی چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے جو ایک جڑنے والی چیزیں ہیں ان کو زیادہ اجاگر کیا جائے، امت جڑ کے رہے، اور جس میں علماء کرام کا جو ہے خاص کردار جو ہے وہ ہے، تو وہ اپنا کردار بہتر طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ امت کے تصور کے بارے میں ابھی مفتی صاحب نے بھی فرما دیا، تو آپ یہ بتائیں کہ جڑ کے رہنے میں کیا خیر ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں آپس میں جڑ کے پیار محبت اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، آپس کے مسئلے مسائل جو جس بھی قسم کے ہیں ان کو بھول کے ایک دوسرے کی ہمت بن کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں، تو اس طرح کے جڑ کے رہنا جو ہے ان کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور اگر جڑ کے نہیں رہتے، ایک دوسرے کی نفرت دلوں میں رکھتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا کس طرح سے سامنے آئیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد، اب اس کی اہمیت کیا بن سکتی ہے؟ یہ بہت ایک اچھا کویسچن ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بیان کیے ہیں، ان ہر احکامات میں خیر ہے. بالکل. ہر طبقہ خیر سے تعلق رکھنے والا اس کے لیے ان احکامات میں خیر ہی خیر، بلائی رکھی ہوئی ہے. مثلا ایک انسان اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے گھر میں گھریلو مسائل کو حل کرتا ہے، مل جل کر اس کو چلاتے ہیں، اس کا ایک الگ نتیجہ ہوگا بجائے دوسرے انسان کے کہ جو اپنے حالات کو اپنے جو ہے ازدواجی زندگی کے درمیان ہی اختلافات کو لے آئے. اس کا ایک اور نتیجہ نکلے گا، اور یہ معروف ہے، یہ نتیجہ پھر نسلوں تک چلا رہتا ہے. تو اگر انسان، ہماری امت متحد ہو جاتی ہے، ہم مسلمان متفق ہو جائیں، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ اللہ رب العزت کی سب سے پہلے احکامات پر عمل ہوگا. مثلا جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو اس کا کیا ملے گا؟ ہمیں ثواب ملے گا. اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. وَلَا تَفَرَّقُوا، انتشار آپس میں نہ پھیلاؤ. دیکھیے، اگر ہم انسان اسی قرآن کی آیت کو ذرا دھیان سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے تھام لو. اور رسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے احکامات ہیں یہ سارے کے سارے. تو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ، اللہ رب العزت جو اپنی مدد نازل کیا کرتے ہیں وہ کن پر ہوتی ہے؟ جماعت پر ہوتی ہے، اکٹھا رہنے پر ہوتی ہے. یعنی ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جو اکٹھے رہا کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے اندر اختلافات کو پھینک دیا کرتے ہیں. صحیح. تو اور احادیث میں آپ یعنی پڑھا ہوگا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان، چاہے وہ عامی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ان چیزوں کو جانتا ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہ کے مثال کے طور پر گھر میں یا گاؤں میں ایک لڑائی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل ایک لڑائی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، اگرچہ وہ لڑائی ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہے، اگر وہ برادری والے سارے کے سارے خاندان والے مل جاتے ہیں دوسرے کے خلاف، تو اس میں خیر ان کو زیادہ نظر آئے کہ بجائے اکیلا گھر لڑنے میں.
تو اگر یہی مسلمان، یہی ہم اکٹھے ہو کر وہ چیلنج جو آج ہمیں پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ چیلنج سوشل میڈیا پر ہوں یا وہ کتب سابقہ پر ہوں یا اب جو ہمارے درمیان مشکلات آ رہی ہیں، اگر ہم مسلمان ید اللہ علی جماع کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ بغض، وہ حسد، وہ عداوت، ان سب کو ترک کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا. اور وہ کیسے جمع ہوں گے انشاءاللہ یہ ہم اپنے پروگرام میں اس کی بھی ڈسکس کریں گے آخر میں کہ وہ طریقہ کیا ہے، یعنی وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سارے کے سارے مسلمان، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ انڈیا سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا کسی بھی ملک سے ہو تعلق رکھنے والا، ہم کیسے اپنے قلوب و اذہان کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اور اس چیز میں علماء کرام ہمارے جو ہیں وہ ایک خاص کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ باتیں جو بھی ہوں، جس طرح سے بھی ہو، کوئی بھی پروپیگنڈا ہو، آج بھی ہمارے ذہنوں میں ایک عالم کا جو عزت ہے، جو مقام ہے، جب کبھی بھی کوئی کسی مسئلے میں پھنستا ہے یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پہلا ذہن میں کہ علماء کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں. آپ دیکھیں جی آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جی، اس بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لوگ ایک عالم کو چاہنا ضروری سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اذان دینا، نام رکھنا، اب اچھی جو اس کو صحبت دینا، یہ سارے معاملات، یعنی آپ کی بچے کی ولادت سے لے کر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی تعلیمات، قرآن پڑھانا ہے، پھر بھی ہم اسی عالم کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے اندر یعنی ہماری فطرت میں ساری چیزیں موجود ہیں علماء، لیکن ان کو اجاگر کرنے کا ایک وقت چاہیے ہمیں. بالکل. اب وہی بچہ مثال کے طور پر جب ینگ ہوتا ہے، اب وہی جب وہ سیدھا راستے سے ہٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں یا فلانے عالم کے پاس جا کے کہتے ہیں اس کو دم کر دیں یا اس کو کوئی اچھے نصائح کر دیں، اچھی نصیحتیں کر دیں تاکہ وہ راہ راستہ پر آ جائیں. پھر یہی بچہ، یہی جب نوجوان ہونے کے بعد بڑھاپا اس کو آ جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر عالم کا کردار آ جاتا ہے. وہی عالم نے اس کی جنازہ پڑھانا ہے، اسی نے ہی دعا مانگنی ہے، اسی نے ہی قبر میں اتارنا ہے. دیکھیے ہماری فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ ہم عالم کے علم کے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ محتاج ہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والا انسان نہیں، لیکن یہاں پہ مولانا صاحب تھوڑی سی میرے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے سب کے لیے ہے. تو کوئی اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے کان میں اذان دینا آنی چاہیے، جی بالکل، یا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ پڑھنا آنا چاہیے، یا اسی طرح کی اور بہت سی ضرورت ہیں. تو اب مطلب ایک عالم کا کردار صرف مطلب یہی ساری چیزیں ہیں، یا معاشرے میں شخصیات پیدا کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو بہتر مسلمان بنانا، کیونکہ دیکھیں علماء کرام کا جو کردار ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور ڈھکا چھپا نہیں ہے، الحمدللہ ان کی ایک محنت ایک شامل ہے. لیکن موجودہ دور میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی نے صاف ستھرا سفید رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس پہ ہلکا معمولی سا دھبا اگر لگ جائے تو لوگ باقی کپڑے کی صفائی کو چھوڑ کے صرف اس دھبے کو نوٹس کریں گے. تو یہی آج کل پروپیگنڈا ہو رہا ہے. چھوٹی سی چیز جو کہ 100 میں سے 1-2% اگر ہوگی تو اس کو 100% کے اوپر حاوی کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو خاص طور پہ ایسے حالات میں ایک عالم کا کردار جو ہے وہ کیا بنتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے معاشرے میں انسانوں کی شخصیت بنائے، ان کو ایک بہتر مسلمان بنائے، تاکہ وہ جہاں کہیں پہ بھی جائیں، جس شعبے میں بھی جائیں، وہ مل کے جڑ کے رہیں، بہتر مسلمان کی طرح اپنے آپ کو پیش کریں. بالکل آج کے یعنی عصر حاضر میں یہ ساری کی ساری باتیں بالکل منوان موجود ہیں. جی، مثال بچے سے لے کر بڑے تک جب وہ بن جاتے ہیں یہ سارے صورتحال پائی جاتی ہیں. اب جو ایک عالم ہے، مثال کے طور پر ہم بڑا ایک عالم نہیں لیتے، کوئی مذہبی اسکالر نہیں لیتے، ہم ایک امام مسجد کو لے لیتے ہیں. یعنی مسجد میں امامت کروانے والا، خطابت کرنے والا، بچوں کو پڑھانے والا. اب کیا صرف اس عالم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ کیا وہ صرف بچوں کو صبح فجر کے بعد پڑھا دے، 5 نمازیں پڑھا دے، جنازے آئیں تو وہ پڑھا دے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں، اس کے بعد گزارا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بچے کو بارے میں کیا کہا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس کو نماز کی طرف بلانا ہے، وَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ لیکن جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تو وہی بچہ اب ادب کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ کرنا، اس کو مار کے لے کے جانا ہے۔ اب یہی چیزیں وہ جو مسجد میں بیٹھنے والا عالم ہے، عالم جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی ذہن سازی کریں۔ آج دنیا میں جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں، جتنے بھی پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، وہ ہے فکری سوچ۔ لوگوں کی فکری سوچ کو چینج کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کا ہدف اور ٹارگٹ وہ جو ہے نا بالکل مختلف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ جو آتا ہے مثال کے طور پر صبح نماز پڑھنے کے لیے، یا وہ بچہ آتا ہے صبح یعنی قرآن پڑھنے کے لیے، اب اس کی ذہن سازی ضروری ہے۔ پھر جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عالم کو مثال کے طور پر تنخواہ ملتی تھی صرف اور صرف فجر کے بعد پڑھانے میں، نہیں، بلکہ اس کو کردار ادا کرنا ہے، ایک نمونہ اپنی پوری کے پورے گاؤں کے لیے بننا ہے، ایک پورے کے پورے سٹی کے لیے بننا ہے، یعنی ایک پورے کے پورے سٹی کے لیے بننا ہے، اس طرح وہ پیش آئے۔ لیکن ہمارے یہاں جہاں میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو کہ میں دوسرے عوام سے بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں۔ ایک عالم مثال کے طور پر ہم رکھتے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہی عالم سارے مسجد کے انتظام کو سنبھالے گا؟ کیا اس کی ضروریات نہیں ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم نے علماء کو خود قید کر دیا ہے، مثال کے طور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلانا کام نہیں کرنا، آپ نے فلانا کام نہیں کرنا، کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھول گئے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے حقیقی ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ تو کہیں فرمایا کہ والعلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا۔ پھر فرمایا کہ انبیاء کی وراثت کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، انما ورثوا العلم، علم انہوں نے وراثت میں چھوڑا ہے، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ فرمایا جس نے یہ چیز لے لی اس نے بڑا کام کر لیا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر لیکن ہم اس عالم کو اس طرح نہیں رہنے دیتے، ہمیں بھی کچھ سوچنا ہوگا، عوام الناس کو بھی کچھ باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ ایک عالم کو جب ہم اس کے علم کا درجہ دیں گے تو وہ بالکل آپ کو وہی درجہ دے گا جو آپ کا حق بنے گا۔ تو اس لیے یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ قصور اب صرف علماء کی جانب سے آ رہا ہے، علماء کی جانب سے آ رہا ہے، یہ بھی بات بالکل درست نہیں، یا کہہ دیا جائے عوام الناس کی طرف سے صرف آ رہا ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ اس لیے دونوں جانب سے ہمیں کریکٹلی ہونا چاہیے۔ اب جو آپ نے کہا کہ 98% اگر کوئی غلطی کرنے والا ہو لیکن 2% اگر ایک عالم ہو تو اس کی غلطی کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، تو یہ بات بہت اچھی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک دیکھیے جب آپ کی 2% غلطی کو اچھالا جا رہا ہے تو اس لیے کہ آپ کی ایک شہرت ہے، بالکل آپ کا ایک لوگوں کے سامنے ایک نام ہے۔ اس لیے کہا مقولہ ایک مشہور ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کو 2 شخصیات چینج بھی کر سکتی ہیں اور سیدھا بھی کر سکتی ہیں۔ پوری کی پوری دنیا ان 2 طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ایک علماء اور دوسرے بادشاہ، ایک علماء اور ایک بادشاہ۔ دیکھیں اب عالم نے وہ مسجد والے نے جدھر لگانا ہے نا لوگوں نے ادھر لگ جائیں گے، اور وہ جو دوسرا بادشاہ ہے جدھر اس نے لگانا لگ جائیں گے۔ اور کسی بھی معاشرے میں اگر کامیابی ہو نا تو یہ دونوں طبقے درست ہو جائیں گے تو سارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہاں پہ آپ سے معذرت چاہوں گا، اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں حافظ ثاقب محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ حافظ صاحب آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے امت کے جوڑ میں علماء کرام کا کردار، تو آپ سے بھی اسی موضوع پہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اب تک امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کا جو کردار ہے وہ کیسا رہا، اور کمی بیشی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، وہ وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے علماء کرام کا کردار جو ہے وہ اس میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے یا کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھ جیسے کمزور اور طالب علم انسان کو تھوڑا بات کرنے کا موقع دیا۔ علماء کرام اس امت کے وہ ستون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو منتخب شدہ چنے ہوئے فرستادہ اور سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اسی لیے حدیث میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں اس بارے میں ایک تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت بڑے ایک عالم ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ۔ جب وہ مالٹا کی جیل سے 4 سال کے بعد رہا ہو کر آئے تو رہائی کے بعد ایک بہت بڑے دارالعلوم کے اندر وہ تشریف فرما تھے۔ علماء کا ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ آپ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے مالٹا کی زندگی کے اندر 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمت انگوش متوجہ ہو گیا کہ ایک استاد العلماء درویش عالم نے 80 سال علماء کرام کو درس دیے، اور اتنا درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ فرمانے لگے، تو کہتے ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا، پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر 2 حیثیتوں سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے وہیں سے یہ عزم لے کر آیا اور کہنے لگے کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا، اس کام میں گزاروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنی عام کیا جائے، اور بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ تو مسلمانوں کا آپس میں جو اختلافات ہیں، یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں خصوصاً علماء کرام کا جو کردار ہے، کیونکہ علماء سے ہر طرح کا طبقہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے۔ علماء اس امت کے میں نے کہا ستون ہیں، تو ہر طرح کے لوگ، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تو اس سے استفسار کرتے ہیں، تو ان کا ایک نسبت اور تعلق ہوتا ہے۔ تو علماء اگر تھوڑا سا ہمت کر کے، جس طرح پہلے بھی علماء کرام نے اس امت کو جوڑنے کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے بہت کچھ کیا، اگر تھوڑا مزید ہمت ہو سکے، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے کے اندر ذکر بھی کیا ہے کہ اگر ان چیزوں کو اپنایا جائے تو بہت ہی فائدہ اور امت کے اندر زیادہ اتفاق ہے۔ اور مزید بھی میں کہوں گا کہ مسجد ممبر اور محراب یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ بہت زیادہ اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، ان کو بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آدمی تھوڑا سا احساس کرے اور لوگوں کو تھوڑا سا، کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 33، کہ آپس میں یہ جو اختلاف ہے اس کو اگر تم اپناؤ گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تو تمہاری ہوا تک بھی اکھڑ جائے۔ اور بار بار ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر آپس میں گیدرنگ، اتفاق، اتحاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تنبیہ کی۔ تو علماء کرام امت کو جوڑنے میں، امت کے اتحاد اور اتفاق میں تو یہی کہوں گا کہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہاں، آپس میں
جو نظریاتی اور اجتہادی اختلافات ہیں وہ صرف اور صرف اپنے حلقہ درد تک محدود رکھیں اور اس کو اپنے حلقہ درد سے باہر نہ نکالیں. زیادہ وقت کوشش کریں اصلاح کے لیے نکال کر. امت کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مسلم لوگ بہت کم ہیں. اسی طرح معاشرے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے دل نشین عنوان مشفقانہ لب و لہجہ کو اگر اپنایا جائے، جس طرح خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بندہ ہے سخت لہجے میں بات کرنے لگا تو انہوں نے بہت پیارے انداز سے کہا کہ بھائی مجھ سے زیادہ برے آدمی اور مجھ سے زیادہ گناہگار آدمی کے پاس تم سے زیادہ اچھا اور نیک انسان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. مجھ سے زیادہ برے یعنی فرعون کے پاس تم سے زیادہ اچھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تو اللہ نے تاکیداً کہا تو اس سے نرمی سے بات کرنا. قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اس لیے نرمی. اور قرآن بھی ہم دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ آپس میں اختلافات، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی کمی کو صحیح ہو جائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ، تو دل نشین لہجے کے ساتھ، مشفقانہ لہجے کے ساتھ، حکمت اور بصیرت اور سمجھ بوجھ اور نیک نصیحت کے ساتھ اگر بلایا جائے تو اس کے اندر آپس میں اتحاد، اتفاق اور آپس کے اندر پیار و محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کو زیادہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی قیمتی باتیں ہم سے، ہمارے ناظرین سے کی، اپنا وقت ہمیں دیا. جزاکم اللہ خیر. ناظرین یہاں پہ ہم ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. تب تک لیے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اپنے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے حافظ ثاقب محمود صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود تھے، جنہوں نے کافی اچھی باتیں کی. مولانا صاحب میں دوبارہ سے آپ کی طرف آتا ہوں. اگر یہ تصور کر لیا جائے، یہ سوچ لیا جائے، یہ کہا جائے کہ اگر ایک عالم کو، علماء کرام کو معاشرے میں سے نکال دیا جائے، ان کے کردار کو نکال دیا جائے تو پیچھے معاشرے میں بچتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ تمنا ہی نہیں کرتے. نہیں تمنا نہیں کرتے. یہ سوال مثال کے طور پر یہ نہیں کہ آپ یعنی فار ایگزامپل ہم تصور کر لیتے ہیں ایک تصور. سوال پوچھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں. جی بالکل کہ یہ ایسا ہے، یہ ہے، یہ ہے، انہوں نے ایسا کر لیا، ویسا کر لیا. لیکن اگر بقول آپ کے تصور ہی کر لیتے ہیں کہ علماء کرام کے کردار کو، ایک عالم کو معاشرے سے اگر ایک کچھ ٹائم کے لیے ہم جانا سمجھ لیتے ہیں، بچتا کیا ہوگا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تصور کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مغز نکال رہے ہیں امت کا، جس کو کہتے ہیں نا ایک مکھن جس کو ہوتا ہے نا ایک امت کا، لوگوں کا ایک جو اعتماد والی چیز ہے وہ ہم نکال رہے ہیں. لوگوں کو سیدھا رستہ لانے والوں کے لیے، لوگوں کو سیدھا رستے پر چلانے والوں کو نکال رہے ہیں. مطلب یہ نکلا ہے، مثال کے طور پر آپ علماء کو نکال دیتے ہیں ایک ماہ کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کو نکالتے نہیں، چلو ان پر پابندی ہر قسم کی لگا دیتے ہیں. تو آپ ایک ماہ جب شروع ہوگا، میں کہتا ہوں ایک جمعے سے جمعہ نہیں آئے گا، دنیا میں فساد شروع ہو جائیں گے. وہ کیسے آپ کہیں گے؟ وہ کیسے کہ ایک ہفتے میں دنیا میں فساد ہو جائیں گے؟ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیلنجز آ رہے ہیں آج کل. کون آ رہے ہیں چیلنجز آج جتنے بھی آ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر 100% علماء کو نہ لیں، کم از کم جو ہیں 30% وہ علماء بھی ہیں جو میڈیا پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب وہ ان چیلنجز کا مقابلہ جو کر رہے تھے، آج نئے سے نئے آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ آیا ہوتا ہے، اگر انہوں نے ایک ہفتہ چھوڑ دیا تو کفار، یہودی، عیسائی یہ سمجھیں گے ان کے مصلح ختم ہو گئے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں کیا اللہ رب العزت نے فرما دیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ تم لوگوں میں سے بہتر امت ہو. وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیدھا رستہ بتاتے ہیں، اور جو غلط رستے ہیں، شبہات احوا والے رستے ہیں، ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں. جب آپ ان مصلح کو، ان اصلاح کرنے والے لوگوں کو نکال کے ایک سائڈ پر کر رہے ہیں، لوگ تو پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آزادی دے دی جائے. آزادی نفسی بھی ہوتی ہے، آزادی ظاہری بھی ہوتی ہے، آزادی باطنی بھی ہوتی ہے. جب ہم نے لوگوں کو آزادی ہر طرح کی دے دی تو وہی حال ہوگا کہ دنیا میں فساد شروع ہو جائیں گے. مثلا کوئی باپ جو ہے اپنے یعنی کہ بیوی کے حقوق یا اپنے بیٹے کے حقوق کو مد نظر نہیں رکھے گا، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. کیونکہ آج کوئی گاؤں میں مسئلہ ہوتا ہے تو اگلے جمعے میں عالم سے وہ سوال ہوتا ہے، وہ فوراً اس کا حل ہو جاتا ہے. جب آپ اس عالم کو، اس مغز کو نکال رہے ہیں تو اس امت کے کیا بنے گا؟ آپ یعنی کہ تاریخ اٹھا لیجئے. ہم جو ہے نا عصر حاضر کی بات نہیں کرتے، ہم پیچھے ذرا چلتے ہیں تاکہ ہم بات کو بالکل کریکٹلی سمجھ سکیں. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو انہوں نے پایا ہے. اب دیکھیے ان کی خلافت کو دیکھ لیجئے، خلافت کیسی رہی. جب بھی کوئی فتنہ آتا، کوئی بھی فتنہ اٹھا ہے تو فوراً اس کا رد کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو فتنے نہیں اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سب سے پہلے فتنہ کیا اٹھا تھا؟ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک، اب اس مرتد ہونے پر سب سے پہلے کام کس نے کیا؟ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ہے ایک عالم کا کردار کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے، جب بھی اس کا ظہور ہوتا ہے، فوراً اس کو نشانہ بنایا جائے، اس کو ہدف بنا کے اس کو جو ہے نا پس پشت ڈال دیا جائے. یہ ہے کردار. جب آپ علماء کو نکال رہے ہیں، جب علماء کو معاشرے سے ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں، تو یہ فتنے جو لوگ لا دینیت کا شکار ہو جائیں گے. یورپی لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو تسلیم کیا ہے. دنیا میں کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، کمیونسٹ ہو، دہری ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کہتے ہیں کہ ہر انسان کھانے اور پینے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. جی، یعنی یومیہ جو ضروریات ہیں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایک دین کی محبت، ایک طمع جو ہوتی ہے جس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میری پیدائش کی گئی ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ہر ایک یعنی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی دین کے ساتھ. وہ بات علیحدہ ہے کہ وہ دین حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہر لوگوں کا یہ ایک ذہن ہے کہ ہم کو دین کے ساتھ منسلک رہنا ضروری ہے، تو وہ منسلک رہنا کب آیا تھا؟ جب ان کے علماء موجود تھے. اور جب علماء ہی نہیں رہے تو کیا بنے گا اس امت کا؟ اب دیکھیے، جب ہم خلفاء راشدین کے زمانے سے آگے چلتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ جاتا ہے. خلفاء راشدین میں زمانہ نہیں ہے یہ، کیونکہ خلفاء کتنے ہیں؟ 4 تھے. بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اب انہوں نے بھی جتنے ردود کا مقابلہ کیا ہے، یعنی جتنے بھی پریشانیاں آئیں، مثال کے طور پر دیکھیے ان کی سیرت کیا ہمیں سکھاتی ہے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ بنا، معروف ہے تاریخ کی کتابوں میں، تو رومیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا مسلمانوں کے آپس میں جو ہے لڑائی چل رہی ہے، کوئی مسائل چل رہے ہیں، ہم اس پر کیا کریں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس مسلمانوں پر کیا کرتے ہیں؟ حملہ کر دیتے ہیں. کچھ معاملات چل رہے تھے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو خط لکھا اور یہ کہہ دیا آگے سے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا دشمن کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جو ہمارا آپس میں ہے. نہیں، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے طریقہ. تو یہ اصل بات کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کو پہلے تو میں تصور میں بھی نہیں لانا چاہتا کہ علماء کو نکال دیا جائے. یعنی یہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یعنی کہ دور کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھ لیجئے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا دور آیا جب ان کو بڑی مشقتیں دی گئیں. مسئلہ کیا تھا؟ خلق القرآن کا مسئلہ تھا. مسئلہ کیا مطلب؟ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جس طرح جہمیہ کا یہ ایک موقف ہے. اب امام احمد بن حنبل کا یہ موقف نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے کیا تھے؟ القرآن کلام اللہ،
کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اب ان دو نظریات پر کیا ہو گئی، جس کے اندر ٹسل چل پڑی، جھگڑا ہو گیا، اتنا سخت جھگڑا ہوا کہ امام احمد بن حنبل بہت مشکل دن بعض اوقات گزارے، جیلوں میں چلے گئے، لیکن عالم ہونے کا کردار ادا کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ یعنی دیکھیں امام احمد بن حنبل صرف ایک مسئلے پر، آج ہم علماء دیکھ لیجئے، یہی وجہ ہے امت کے متحد نہ ہونے کی کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دیا کس پر؟ آخرت پر۔ دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی صحیح۔ مولانا صاحب یہاں پہ جس طرح سے آپ نے تاریخ کا ذکر کیا، جی اور تاریخ میں جو علماء کرام گزرے ہیں، جو شخصیات گزرے ہیں، انہوں نے اس وقت کے اعتبار سے اپنی جو ایک ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی۔ اب حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں عصر حاضر میں جو علماء کرام موجود ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا وہ ادا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ انہوں نے جس طرح سے مدارس ہیں، مدارس بنا لیے، وہاں پہ طالب علم پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، نکل کے پھر آگے پہنچاتے ہیں، اور بہت سی وہ جو وہاں پہ ذمہ داریاں انجام دی جاتی ہیں۔ لیکن دور حاضر کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، مثال کے طور پہ آپ میڈیا لے لیں، سوشل میڈیا لے لیں، اسی طرح سے اور بہت سی وہ ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر علماء کرام کا کردار کتنے حد تک مثبت انداز سے آگے چل رہا ہے؟ آپ نے نا جو سوال کیا ہے، یہ میں چاہتا تھا کاش آپ یہ سوال کریں۔ جی بس کبھی دیکھ لیجیے۔ چلے اللہ رب العزت نے یہ تمنا بھی پوری کر دی، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا انسان تمنا کرتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی کی جائے۔ اب آپ کے سوال کے دو یعنی حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ کیا عصر حاضر میں علماء کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے تاریخ کی تو بات کر لی کہ تاریخ میں ایک اچھا کردار تھا، امام احمد بن حنبل ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یا اس کے بعد امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، سارے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ اب کیا عصر حاضر میں بھی ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات غلام احمد قادیانی علیہ ما یستحق، یعنی اس نے یہ کہا کی تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ آپ دیکھیے سارے کے سارے علماء متفق ہو گئے۔ وہ عالم چاہے پاکستان کے کہیں لاہور سے تعلق رکھنے والا ہو، یا ہند میں کسی بمبئی سے تعلق رکھنے والا ہو، یا کسی بھی جگہ سے رکھنے والا تعلق ہو، نیو دلی سے ہو یا کسی بھی جگہ سے، یا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اب ان سب نے اس بات پر لوگوں کو آگاہی دی کہ کیا دی؟ لا نبی بعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنا یہ جو ایک پراپوگنڈا جو اٹھا تھا، اس کا رد اتنا علماء نے کیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہ قادیانی کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کیونکہ جب دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء کی مہر لگ چکی ہے، ختم ہو چکے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی نہیں بن سکے، کیوں؟ کیونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی یہ درجہ نہیں دیا جا رہا، لیکن غلام احمد قادیانی علیہ ما یستحق نے یہ بات کر دی، تو مسلمان علماء نے کردار ادا کیا۔ کہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری انہوں نے کردار ادا کیا۔ آج بھی سعودی علماء ان بات جب ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان علماء کا تذکرہ کرتے ہیں، بالکل، یعنی انہوں نے کردار ادا کیا، یعنی عصر حاضر کی یہ چیزیں ہیں۔ دوسری طرف وہ لیکن اہل تشیع، بات سیدھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو طرح طرح کی باتیں کی، صحابہ کرام کو مرتد کہا، ہماری ماں امنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگائے گئے، حالانکہ رب کا قرآن ان کی برات پر صورتیں نازل کرتا رہا، بالکل ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کے اشکالات کیے تو مسلمان کے علماء نے اصل وہ عالم و اولو العلم قائما بالقسط، وہ جو شروع میں میں نے آیت پڑھی کہ وہ عالم جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ان پر بھی رد کیا، ان کا بھی جواب دیا۔ یہ ہے پہلا جزء آپ کا مختصر کا جواب۔ اب دوسرا یہ ہے کیا علماء کو سوشل میڈیا پر آنا چاہیے؟ یہ بڑا ایک جو ہے نا حساس مسئلہ ہے۔ اب آپ نے سوال تو کر دیا، انشاءاللہ اس کا جو ہے نا جواب اپنی
کیونکہ اس میرے جواب سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. جی حق حاصل ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آنا اور آ کر دین کا کام کرنا آج مسلمانوں پر اگر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. کم از کم ہمیں یہ نہیں کہ ہم اپنی ساری کی ساری زندگی کو سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں، یہ علماء یہ نہیں کرتے، تو کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ پر ردود کرنے چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو شریعت میں اس کی ممانعت بھی آتی ہے. میں آپ کو نا اس کی حدیث بھی ایک پیش کرتا ہوں، اگرچہ اس کا تھوڑا سا تعلق ہے اس کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا قوم کی حدیث عہد، کہ اگر تیری قوم یعنی مسلمان نئے نئے نہ ہوتے، لہدمت الکعبہ ولجعلت لہا بابین، فرمایا تو میں کعبہ شریف کو گرا دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا. یعنی دو دروازے بنانے کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اس کے 2 دروازے بنا دیے جائیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک اس لیے کیا، چھوڑا اس لیے کہ لوگ نئے نئے آ رہے ہیں. کس میں بلا؟ اسلام میں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یعنی مسلط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کام کو چھوڑ دیا ہے. دوسری ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ جو سمندری تجارت ہے یا سمندری جنگ لڑنا ہے، اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو ان سے امیر معاویہ نے سوال کیا کہ ہم کیوں نہ سمندر پر جو ہے نا ادھر بھی اپنی فوج کو بھیجیں، کوئی رستہ اپنائیں تاکہ فتوحات کا سلسلہ اس طرح بھی جاری کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمندر وغیرہ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی. فرمایا بتاؤ کہ سمندر ہے کیا چیز ہے؟ انہوں نے ساری صورتحال بیان کی کہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس میں لوگ اگر گر جائیں تو بچتے نہیں. فرمایا کہ مجھے اس جنگ سے بہتر ہے کہ میں کسی بھی اپنے صحابی کو ادھر نہ بھیجوں. اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے، یعنی جب تقریباً 12 سال ان کی خلافت رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال رہی تھی، حضرت ابوبکر کی 2 سال رہی تھی، آگے سلسلہ چلتا گیا. اب جب ان کی باری ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو ان سے پھر حضرت امیر معاویہ نے یہ سوال کیا کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ہم سمندری طاقت بھی ہمارے پاس ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی آج کے عصر حاضر میں سمندر پر حکومت ہے، اس کی خشکی پر بھی حکومت ہوگی. جی کہ سمندر ہی تجارت کر سکتا ہے. جی مولانا صاحب یہاں موجود اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. اچھا علامہ صاحب، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے امت کے جوڑ میں علماء کرام کا کردار. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کی ٹوٹل آبادی میں 7.5 ملین ٹوٹل آبادی ہے، جس میں سے 1.6 بلین سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، اور اس میں بھی سب سے جو مسلمانوں کا ایک جو کہہ لیں طاقتور ملک جو ہے جس کے اوپر سب کی نظریں وہ پاکستان ہیں. اور پاکستان کے علماء کرام کا پاکستان کے اعتبار سے بھی اور عالمی سطح کے لحاظ سے بھی کیا ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ کس طرح سے امت کے جوڑ کے لیے نبھائیں؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہے اس کے اندر جو ہے 2 طبقات میں انٹیگریشن ہونا بڑا ضروری ہے. ایک حکمرانوں کے درمیان، ایک اور علماء کے درمیان. علماء کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، لیکن ان کا ڈیلیور کرنے کے لیے ممبر کی طاقت ہے، ان کے پاس کالم کی طاقت ہے، ان کے پاس ابلاغ کی طاقت ہے. لیکن ان کو صحیح معنوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو ان کی تجاویز ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو ہے ان کی تجاویز کو پرائرٹی کے اوپر جو ہے جگہ دے. علماء کام یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا جو مفہوم ہے اور جو مطلوب ہے اور جو اس کے احکامات ہیں امت کے جوڑ کے لیے، یعنی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ فرقہ نہ ہو. اس بات کو علماء پروجیکٹ کریں ممبر کے ذریعے، محراب کے ذریعے، جدید ذرائع جو انٹریکٹیو میڈیا کے ہیں، سوشل میڈیا کے ہیں یا میس میڈیا کے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے وہ ان کو بھی استعمال کرے. لیکن یہ تجاویز امت کے جڑاؤ کے لیے یا اس کی جوڑ کے لیے علماء دیتے ہیں،
ان تجاویز کو پریکٹیکلی لیگل فارم میں امپلیمنٹ کرنا بہرحال جو ہے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حکمرانوں اور علماء کے درمیان ایک گیپ موجود ہے کمیونیکیشن کا. اس گیپ کو اوور کم کرنا جو ہے نا اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جو ہے نا اہمیت ہے. پاکستان کے علماء جو ہیں ان کی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کی بات کو سنتے ہیں, ان کے مدارس میں بھی آتے ہیں, ان کی مساجد میں بھی آتے ہیں, لیکن کئی ایسے تجاویز ہیں, کئی ضابطہ اخلاق سے متعلق ایسی باتیں ہیں کہ علماء کئی مرتبہ ان کو اپنے فورم پہ ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ملی یکجہتی کونسل کا ایک فورم ہے جس میں تمام مقاصد فکر کے جیت علماء موجود ہے. اس کے اندر جو ہے جو بھی مثبت تجاویز دی جاتی ہیں پریکٹیکلی لیگل فارم میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے ان کو امپلیمنٹ کرے. اگر حکومت علماء کی بات کو صحیح پرائرٹی دیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ملک سے بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی فقہ وریت کے نصور کے اوپر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے. صحیح ہے, جزاکم اللہ خیر. لیکن ابھی آپ نے جیسے سے علامہ صاحب فرمایا کہ حکمران اور علماء کرام کے درمیان گیپ ہے, لیکن ہم لوگ مسلمان اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پرانے حکمران جو ہمارے تھے وہ خود ایک عالم ہوا کرتے تھے, وہ مطلب دین کا علم سارا ان کے پاس تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کو سیاست کے میدان میں آنا چاہیے اس سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے؟ بالکل آنا چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں علماء کو سیاست کے اندر جو ہے نا اس کی اور مذہب کی دوری کا جو فلسفہ ہے اسے کنڈم کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک سیکولرزم نے جو ایک جو ہے نا سیکولر فکر کا یہ ایک شاخسانہ ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا کو الگ طور پر پیش کیا, وگرنہ اسلام کی جو وسیع تاریخ ہے اس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے لیڈر اور قائدین تھے ان کے پاس زیور علم جو تھا اتنا ہی موجود تھا جتنا ان کے پاس سیاسی سکلز ہوتی تھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق کا ذکر کیا جس کے بعد جو تھا مال موجود نہیں تھا, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارا حکمران اس لیے بنایا ہے یا اس کو اس لیے اس منصب کے لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ اس کے بعد علم کی دولت موجود ہے. آج اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس دنیاوی علم تو موجود ہے لیکن وہ دینی علم سے بہت بے بہر ہیں. یہ ایک واحد وجہ جس سے کمیونیکیشن گیپ آتا ہے علماء اور حکومتوں کے درمیان کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون, کہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں لیکن جو دین کا علم ہے یا جو اس کی جو حکمتیں ہیں یا جو اس کا فلسفہ ہے اس سے کما حقوق یہ لوگ واقف نہیں ہوتے. تو پھر ایک کمیونیکیشن گیپ بن جاتا ہے جس کے اندر وہ ان کو رجعت پسند سمجھتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے دین سے ہٹاوا سمجھتے ہیں. تو ایک پیدا ہونے ایک رفت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس رفت کو جو ہے نا ختم کرنا چاہیے. علماء کو بھی جو بتانے میں نکلنا چاہیے اور جو سیکولر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں انہیں بھی دینی علوم کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید جو ہے صرف علماء کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری امت کے لیے آیا. تو اس سے یہ بے بہرا ہونا یہ بھی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک بد نصیبی کی بات ہے جو آج ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے یہاں پر جو ہے موجود ہے. جی اچھا, آخری میں آپ سے مولانا صاحب علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. اس مہینے کی ایک اپنی حرمت ہے, لیکن محرم جو ہے پاکستان میں کس طرح سے آتا ہے یا حالات جو ہیں وہ کس طرف چلے جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے علماء کرام کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات اقدس ہے, وہ محبت کا عظیم ترین مرکز ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے ساتھ جس کی جو بھی نسبت ہے وہ ہر اعتبار سے قابل احترام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتہ ہے. رسول اللہ کو اپنی بیٹیاں دی ہیں. اسی طرح جو رسول اللہ کی اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہر اعتبار سے قابل احترام ہے. ان کے احترام میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ بھی نہیں واقع ہونی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے احترام میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے. جب ہم یہ بات جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بستہ ہر شخص کی عزت کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس سے پیار کرنا ہے, اس کو محبت کرنی ہے. ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں والے بھی پیار کرنا ہے, ہم نے حضرت فاروق اعظم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے, ہم نے حضرت ابو بکر کا بھی احترام کرنا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی احترام کرنا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی احترام کرنا ہے. جب ہم احترام کو جو ہے صحیح معنوں میں جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دینا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عناصر وہ مٹھی پر عناصر جاتے ہیں, نفرتوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی ساتھ سے ناکام ہو جائیں گی اور اللہ کے فضل و کرم امت مسلمہ جو ہے وہ قاعدہ تو جڑی نظر آئے گی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ. جی انشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, جزاکم اللہ خیر. جی جو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ سے بڑی
مختصر سے وقت میں کافی جامع باتیں کر دیں. تو علامہ صاحب کی کال سے پہلے جو ہے ہماری بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ نے کافی مطلب ایک انداز سے جس طرح سے آپ شروع ہوئے تھے کہ میں آپ کو بتا دوں یا سوشل میڈیا, تو میں سمجھا شاید آپ کو فتویٰ لگانے لگے سوشل میڈیا پہ. نہیں, سوشل میڈیا کو یعنی کہ وہ میں آپ کو تاریخ پہ لے کے جا رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی کہ مسلط کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے معاملات کو چھوڑ دیا. حضرت امیر معاویہ نے جب وہ رائے پیش کی تھی مثلا کہ سمندر میں تجارت کرنا ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دی. پھر بعد میں وہ شروع ہو گئی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ شروع ہو گئی تھی. پھر جب ان کا خود دور آیا تو بڑا کام ہوا تھا. یہ بات دونوں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ وقت کا اعتبار کرتے ہوئے علماء کو چلنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نہیں آتے, ہم علماء نہیں آتے ٹی وی پر, ہم جو ہے لوگوں کو آ کر جو ہے یہ جو سوشل میڈیا پر باتیں نہیں کرتے. تو یہ بات یاد رکھیے, جو ملحد ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ الہاد پھیلا رہے ہیں, یہودی اپنی یہودیت کو پھیلا رہے ہیں, عیسائی اپنی عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں. ہم کہیں اس وقت تک یہ انتظار نہ کرتے رہ جائیں کہ جب ہمیں کوئی سب متفق ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اب سوشل میڈیا پر جاتے, اس وقت کام نہیں آئے گی ہماری یہ اتفاق. جی, عالم وہ ہوتا ہے, سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر وہ اپنے ساری زندگی کو اس کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرنا چاہیے, لیکن سوشل میڈیا کا ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ دو فرق ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کریں لیکن سوشل میڈیا ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اپنے اوقات, جو علماء کے وقت بہت قیمتی ہوتے ہیں, اپنی وہ ساری جو دن اور رات کی جو وقت ہوتے ہیں انہوں نے سارے تقسیم کیے ہوتے ہیں. اس لیے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ایک دن نہیں تو کم از کم ہفتے میں کم از کم اپنے فتاوی جات, جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کا جواب کم از کم, اگر یعنی کہ بات تصویر وہ نہیں دینا چاہتی تو ریکارڈنگ کر کے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں. صحیح ہے, جزاکم اللہ خیر. ناظرین, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین, آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امت کے جوڑ میں علماء کرام کا کردار, اور اسی سلسلے میں ٹیلی فون لائن پہ ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی, اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ مولانا عبدالوہاب انجم صاحب ہیں. مولانا صاحب, عالمی سطح پر مختلف مسلمان ممالک کے علماء کرام نے کوئی ایک ایسی کمیٹی بنا رکھی ہے کہ وہ سب مل کے اکٹھے ہوتے ہیں, ایک مشاورت ہو, ایک سوچ رکھ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش جس میں ہو رہی ہو. کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایسی کمیٹی ہے جو کام کر رہی ہے؟ جی بالکل, ایسی کمیٹیاں بنی ہیں, یعنی کہ جن کا مقصد علماء کا یہ مقصد ہوا کر کہ انہوں نے امت کو اکٹھا کرنا ہے, مسائل جو درپیش ہے ان کا حل نکالنا ہے, جو نئے ایک مسائل جس کو ہم کہتے ہیں کہ فقہ معاصرہ یعنی جدید مسائل آتے ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے اس طرح کی بہت سی کمیٹیاں بنی ہیں. مثال کے طور پر مکہ المکرمہ میں ایک رابطۃ العالم اسلامی کے نام پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ جس میں لوگوں کو سارے کے عالم اسلامی, نام سے بات سمجھ لگ رہی ہے کہ سارے عالم اسلامی میں لوگوں کا رابطہ رکھ کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کر کے ان کا حل ڈھونڈنا ہوگا. لیکن اور بھی ہیں, لیکن یہ صرف ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر ملک کی بجائے ہر سٹی میں, ہر شہر میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے. جی, علماء کا ایک گینگ ہونا چاہیے کہ وہ جو سارے کے سارے شہر کو جلائے. اگر ایک سٹی کے علماء ایک مجلس بنا لیں, ہفتہ وار اس کی میٹنگ ہو, ٹھیک ہے, اب اسی میٹنگ میں وہ اپنے کاموں کو تقسیم کر لیں, تقسیم کر کے پھر وہ تبلیغ کریں, اس کا نتیجہ بہت زیادہ بڑھ کے ہوگا بجائے انفرادی کام کیا جائے. کہتے ہیں نا 1-1-11, یعنی کہ جب آپ مل کر کام کریں گے, مثال کے طور پر لاہور میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا گجرانوالہ یا سیالکوٹ میں, کوئی کسی بھی شہر میں, اگر ان کا ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ ایک اور ہوگا, یہ قرآن و حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا اور سارا نتیجہ بھی اچھا مل جائے گا. اس لیے صرف ہمیں مکہ المکرمہ والی کمیٹی پر صرف اکتفا نہیں کرنا چاہیے, خود بھی
خود بھی کوشش کرنی چاہیے، کچھ ایسی مشاورت کرنی چاہیے. ہم دنیا کے معاملات میں اس طرح کی بنا لیتے ہیں تو دین میں بھی ہمیں ضرور بنانی چاہیے. اچھا، یہاں پہ میں آپ سے یہ ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کی ہم لوگوں نے بات کی اور وقت کے حال کے تقاضوں کے اوپر بات کی، تو مسلمانوں کے اوپر جس طرح سے لیبلز لگا دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک بنی بنائی ہوئی سازش کے تحت کہ یہ لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں یا اچھے نہیں ہوتے، اس طرح سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب موجودہ حال میں علماء کرام جو ہے امت کے اندر اتحاد جو ہے وہ کیسے لا سکتے ہیں، اور ایک یہ جو امیج بنا ہوا ہے ایک مسلمانوں کا، اس کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ جو آج سوشل میڈیا پر افواہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا گجرات انڈیا میں جو حملے ہوئے تھے مسلمانوں نے کیے تھے؟ ٹھیک ہے، پیرس پر جو حملے ہوئے تھے کیا مسلمانوں نے کیے تھے؟ جی. کیا کشمیریوں کو جو صدیوں تک ابھی بھی ان پر ظلم کیے مسلمانوں نے؟ عراق، فلسطین، برما میں آج جو مظالم ہو رہے ہیں کیا مسلمان کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہی بات کہ جب ہم نے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیا، لوگوں نے افواہیں پھیلا دی، لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں بنا کر لوگوں پر انہوں نے یہ سارے کے سارے لوگوں کو پھیلا دیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، فلانا دہشت گرد ہے، فلانے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو جب انہوں نے آ کر یہ سیٹ سنبھالی، ہم پیچھے رہتے رہے کہ ہم اس میں فلانا مسئلہ ہے، اس میں فلانا مسئلہ، ظاہر انہوں نے تو کام کرنا ہے. اس لیے آپ رد کریں ان چیزوں پر. آج جب مسلمانوں کو یہ سارے مصائب آ رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کا رد کریں، فوراً رد کیا جائے سوشل میڈیا پر آ کر. اور جو دہشت گردی کا ایک کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا دین تو ایک جانور، حیوان پر بھی رحم کرنے کو کہتا ہے، اور ایک مسلمان کی جان تو بہت زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ رب العزت کی فصحت میں رہتا ہے، اس کی وسعت میں رہتا ہے، فصاحت اس کو ملتی رہتی ہے. ما لم یصب دما حراما، جب تک وہ کوئی یعنی جو بغیر قصور کی قتل جب وہ کر لیتا ہے، مثال کے طور پر جب اس نے اس کو حق نہیں تھا قتل کرنے، غلطی سے کوئی قتل کر لیا ہے جس کا حق نہیں تھا اس کو قتل کیا جائے، اگر وہ یہ کام نہیں رہتا تو اللہ کی وسعت ہوتی ہے. لیکن جب یہ کام کر لیتا ہے، قتل و غارت کر لیتا ہے، تو وہی وسعت اللہ رب العزت کی ختم ہو جاتی ہے. اب دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ مسلمان اب کیسے لوگوں کو جو ہے نا اکٹھا کر سکتے ہیں، تو یہ جو جواب ہے اس لیے میں ناظرین کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے طریقے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو کچھ وہ طریقے ہیں جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ، اپنا مقصد ایک بنا لیجیے. مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے. وہ مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اتنے نیکی کے عمل کرنے ہیں کہ انسان جہنم سے دور ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہے مقصد. اب یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمایا کہ یہ جو میرا رستہ ہے، یہ جو رستہ ہے اس کو اپناؤ، اسی پر کامیابی ہے، اور تم اس طرح دوسرے رستوں پر نہ نکل جاؤ کہ تم اصل رستے کو چھوڑ دو. وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر دوسرے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی، کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور ساتھ والے یہ شیطان کے رستے ہیں. تو پہلا طریقہ یہ ہے، علماء کے سامنے یہ گزارش یہ ہے، عوام کے سامنے یہ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ، اس کو ہم ایک بنا لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے جو دوسری باتیں ہیں، ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے اصول ایک ہونے چاہیے. اصول، ہمارا اعتقاد ایک ہونا چاہیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمیں اکٹھا ہونے کا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. فرمایا کہ تمہاری یہ امت ایک امت ہے، یکجاں ہے، لیکن وَأَنَا رَبُّكُمْ، لیکن بات یاد رکھو رب تو میں ہی تمہارا ہوں، تو فَاعْبُدُونِ، تو عبادت بھی میری ہی کرو.
اس لیے وہ طریقہ کہ جو اپنایا جائے امت کو اکٹھا کرنے کا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ ایک کر لیں، اپنا جو اصل بنیادیں ہیں اس کو ایک کر لیں۔ پہلا حال میں نے بتایا کہ ہم سارے کے سارے مسلمان اپنا ہدف ایک بنائیں، پھر ہم اپنے اصول کو اپنائیں، پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کے احکامات کو قرآن و حدیث پر لے کے جائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا امیر ہے اس کی اطاعت کرو۔ صحیح۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اگر کوئی چپکلس ہو جاتی ہے، کوئی معاملے بن جاتی ہیں، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی آپس میں کوئی معاملہ بن جاتا ہے، حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی طرف رجوع کرو، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرو۔ اسی لیے وہ حدیث مشہور حضرت ارباز بن ساریہ والی جس میں فرمایا کہ امت بنی یہود جو تھے وہ تقسیم ہو گئے کتنے؟ 71 فرقوں میں، عیسائی کتنے میں ہو گئے؟ 72 میں، اور مسلمان 73 فرقوں میں یہ تقسیم ہو جائیں گے، اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے سیدھے راستے پر کون ہوگا؟ وہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ کیا یہ سارے 73 کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ما کان علیہ واصحابی ما کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، فرمایا کہ جو بندہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں یہ طریقہ ہے، جو بہت سے طریقے میں بتا رہا ہوں ان میں سے یہ طریقہ کہ شریعت کس طرح چلی جائے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ علماء جب شریعت کو اس طرح سمجھیں گے تو ہم سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی نرمی رکھیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحتیں کی گئیں ان میں سے یہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجنے کو کہا تو فرمایا کہ نرم طریقے سے لوگوں سے پیش آنا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے ہم ممبر و محراب پہ چڑھنے والے علماء اتنی سخت الفاظ بول دیتے ہیں کہ جو ایک عالم کے شایع شان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اتنی سختی سے ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں، اپنے مثلا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کسی بات پر، ہم فوراً فتویٰ لگا دیں گے فلانا کافر، فلانے کو یہ مسئلہ ہے، فلانا یہ۔ بھائی کیا یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، فرمایا ایک حاکم، ایک قاضی، ایک مفتی، ذرا حدیث کا مفہوم دیکھیے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا فرمایا کہ جب ایک حاکم فیصلہ کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اب اس مسئلے میں اس نے حق کی راہ کو اپنا لیا، یعنی کہ وہ کریکٹلی سیدھا چلا گیا، فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ ایک اجر کس کا؟ اس کی محنت کرنے کا، اور دوسرا اجر ہوا اس کی درستگی کا۔ صحیح۔ لیکن جو دوسرا بندہ ہے، اب آپ سوال یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، محنت بھی کرتا ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے، اب کیا اس کو اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، فرمایا لیکن جب دوسرا آدمی ایک محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرنے کے بعد اس سے غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن مایوسی نہ اختیار کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں آنا، فرمایا اس کے لیے بھی ایک اجر ہوگا۔ اگر عالم بن کے رہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ بن کے رہے، کہ انصاف کے ساتھ کھڑا رہے، تو اس کی غلطی پر بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ یہاں پہ مولانا صاحب میں پھر وہی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ کچھ حضرات جو ہیں عالم حضرات اس طرح تفرقہ بازی جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ 100 میں سے بہت ہی کم فیصد ہیں جو اس طرح کرتے ہوں گے، لیکن ان کا ایسا کرنا اس چیز کو اسلام کے مخالف اس طرح سے استعمال کر کے سامنے لایا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے کہ وہ باقی جو 98% یا 95% رہ جاتے ہیں ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔
تو ایسے میں آپ نے جس طرح سے سوشل میڈیا کی بات کی ہے تو ان 95% حضرات جو بالکل جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس طرح سے کر بھی رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہے، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کے دور میں ضرورت ہے ان کی، اس کا استعمال نہیں کر رہے، جن کا نقصان بھی ہو رہا ہے، تو اس کو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے سامنے آنا چاہیے بالکل کیونکہ جو جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ علماء کرام ایسے، اسلام ایسا، یا یہ بہت ہی ایک کیا کہہ لیں آٹے میں نمک کے برابر والی بات ہے، اور یہ بھی کہہ دینا چاہیے گھٹیا بات ہے، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے لیکن بہت ہی کم ہے۔ تو وہ اس چیز کو، اور دوسرا ایک یہ چیز کہ ہمارے عام انسانوں کا ایک سوچ اور ایک چاہت بھی ایسی بن گئی ہے کہ جس محفل میں، جس مجلسوں میں ان کو تفرقہ بازی یا دوسرے کو نیچے دکھانے والی بات ہوتی ہے وہ ان کو زیادہ پسند آتی ہیں، اور اس چیز کو سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان دیکھے گا اگر وہ اس کو کسی دوسرے فرقے والے کی کوئی بے عزتی ہوگی ہے یا کچھ غلط بات اس کے اگینسٹ ہوگی ہے تو فوراً جتنے بھی لنکس ہیں اپنے سب میں شیئر کر دیتا ہے۔ اگر کوشش کرے گا یہ ساری بات کوئی اچھی بات کی ہو دین کے اعتبار سے، قرآن و سنت کی روشنی میں کی ہے، وہ اس چیز کو لائک تک نہیں ملتا، پہلے تو وہ اٹھ جائے گا اس مجلس سے ہی اگر مجلس لگی، بلکہ اس طرح کی بات ہے نا۔ اور دوسرا ابھی آپ نے اپنے ایک بات کے بیچ میں یہ تذکرہ کیا کشمیر کا، برما کا، شام کا اور ایسے مسلم ممالک۔ اب پاکستان کو لے لیں، پاکستان ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت، ایک آزاد اسلامی ملک ہے۔ سعودیہ لے لیں، ترکی لے لیں، یہ مطلب یہاں پہ ایک اسلامی ریاستیں قائم ہیں، لیکن انڈیا ہو گیا، شام، برما اور یہ دوسرے ممالک ہو گئے جہاں پہ مسلمان جو ہے اقلیت میں ہیں، بالکل ان کو شمار کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، یا ہیں بھی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا۔ تو ان کے بارے میں آپ نے جس طرح سے بات کی نا، امت کا تصور جو ہے وہ ایک مطلب جوڑ کا ہے، بالکل، تو ان کے بارے میں ایک عام انسان کو احساس جو ہے شاید ایک عام مسلمان کو ابھی تک ہو پا نہیں رہا، بالکل۔ تو ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان کو ایک دوسرے مسلمان بھائی کا احساس دلانا، یہ بہت ضروری ہے، شخصیت بالکل اب اندر سے بیدار کرنا، بنانا، یہ بھی عالم کی ذمہ داری ہے یا اس انسان کی اپنی ذاتی طور پہ محنت اس میں شامل؟ دیکھیں جو ہماری بات چل رہی تھی کہ اتحاد والی، اس میں آپ نے یہ بہت ایک پوائنٹ نوٹ کیا اور اس پر یعنی مزید تبصرہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ کیا جائے، کیونکہ ضروری ہے یہ تبصرہ کرنا۔ آج مسلمان بیچارہ جب عراق میں یا فلسطین میں یا کشمیر میں جو مظلوم ہے اس کی نگاہ کس پر ہے؟ مسلمان پر، پاکستان، اور خاص طور پر جو ہے پاکستان اور ترکی پر، پاکستان، ترکی اور اسی طرح سعودیہ ہے، ان پر خاص طور پر اس کی توجہ ہے۔ لیکن ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر ہم پر بھی یہ وقت آ گیا تو کیا یہ کشمیر والے، کیا یہ فلسطین والے، کیا دوسرے ہماری مدد کریں گے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں کیا ہیں؟ بائی بائی ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ مومن کی مثال ایک عمارت جیسی ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کی ایک اینٹ جو دوسری کے ساتھ مل کے اس دیوار کو کیا کر دیتی ہے؟ مضبوط بنا دیتی ہے۔ لیکن ہمیں اگر مسلمان اپنے آپ کو ہم کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ اگر برما میں کسی مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے یا کشمیر پر کیا جا رہا ہے یا فلسطین پر، تو اس کو اس کا احساس بھی کرنا چاہیے۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے، یعنی کہا جاتا ہے نا اخوت اس کو کہتے ہیں۔ کیا شعر کہا گیا، کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے، یعنی اگر ادھر یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں بے تاب ہونا چاہیے، اس کا رد کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں ضرور اس بات کی آگاہی کرنی چاہیے مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر۔ دیکھیے ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کا کیا فائدہ پاکستان کا، ترکی کا اتنا بڑا یعنی بڑے ممالک کے ساتھ جو ہے وابستگی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں مسلمان۔ میں اپنی آخر میں گزارشات میں یہ سارا بیان کروں گا کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، محتاج ہیں تو صرف اور صرف اتحاد کے، اتفاق کے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے وہ جو موضوع چل رہا تھا کہ کیسے اتحاد ہو رہا تھا، وہ بیان کرتے کرتے ایک بات میں کرنا اور چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر تعصب چھوڑنا ہوگا۔
یعنی کہ دوسرا مثلا حنفی ہے یا کوئی جو ہے مالکی ہے یا شافعی ہے یا حنبلی ہے، تو ہمیں جو فروعی مسائل ہیں جس میں اجتہاد ممکن ہے اس پر ہمیں اپنے اندر افتراق نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی کہ اس میں ہمیں افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آئی، لے کے کون آئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کیا شکایت کیا تھی؟ کہ ایک صحابی قرآن کو پڑھ رہے تھے لیکن وہ اس طریقے پر نہیں پڑھ رہے تھے جس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھا تھا۔ ان کو غصہ آیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَعُرِفَ فِي وَجْهِ الْكَرَاهِيَّةُ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناپسندیدگی دیکھی گئی کہ اس چھوٹے سے معاملے میں کہ کیا تم شکایت کر رہے ہو؟ پھر فرمایا کلاکما محسن، کہ دونوں سیدھا پڑھ رہے، صحیح پڑھ رہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ تو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، بعض علماء اس نے ایک لہجے پر پڑھا تو دوسرا اگر دوسرے لہجے پر پڑھے گا اس پر رد کر دیں گے، اس نے قرآن غلط پڑھا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا تختلفوا، فرمایا اے صحابہ اختلاف نہ کرنا، فانما کان قبلکم اختلافوا فہلکوا، فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ آج دیکھیں ہم اگر اپنی ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اختلاف کو جوڑنا ہوگا، اور دیکھ لیجیے وہ ائمہ جس کی طرف ہم اپنی نسبت کرنا پسند کرتے ہیں، ہم فلانے ہیں یا فلانے، اصل تو بات ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے شاگردی اختیار کی تھی امام مالک رحمہ اللہ کی، اور امام احمد بن حنبل نے شاگردی اختیار کی تھی امام شافعی کی۔ لیکن آج کے ہم مسلمان، جو شافعی ہوتا ہے وہ رد کرے گا مالکی پر، جو مالکی ہے وہ رد کرے گا حنفی پر، جو فلانا ہے اس پر رد کرے گا۔ ہم جن ائمہ کی طرف نسبت کرنا ہم پسند کرتے ہیں، ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم فلانی بات کہی تو اس کو من وعن مان لے لیکن ان کی ساری سیرت کو نہ اپنائیں، یعنی کہ ساری کی ساری من وعن چیزوں کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اصل تو بات ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں، اور ائمہ اربعہ نے سارا عمل کس پر کیا تھا؟ قرآن و حدیث پر کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اتحاد کے جو طرق ہیں، جو راستے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم مسلمان ایک سیسا بھلائی دیوار بن کے ان کافروں کا مقابلہ کر سکیں، کر سکیں۔ مولانا صاحب، آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، میرے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ بہت اچھی جو ہے وہ انفارمیشن، باتیں، تجربات شیئر کیے، جس سے اردو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کا، حافظ ثاقب محمود صاحب کا، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ اس اہم موضوع کے اوپر بات کی۔ ناظرین، جاتے جاتے بات مختصر سی ہے کہ باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور آج کل جس طرح سے ایک فضا جو ہے وہ قائم ہے کہ مسلمانوں کو، اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے سب سے جو ایک اہم بات سامنے لائی جا رہی ہے، جو کہ ایک مین وجہ ہے مسلمانوں کی مضبوطی کی، کہ وہ ایک عام عوام اور ایک عالم کے بیچ میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں، جس میں سے علماء کرام کی جو فضیلت ہے، جو ان کی عزت، جو اکرام ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، شروع سے ہی علماء کرام کا کردار جو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ وقت کم ہے، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ دوبارہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔